السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج گفتگو ہوگی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ آپ کا نام حمزہ ہے، آپ کی کنیت ابو عمارہ اور آپ کا مشہور لقب سید الشہداء ہے۔ آپ کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، اسد الرسول بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اول تو یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ دوسری بات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حالہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی تھے۔ تیسری بات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے آپ دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ میں قبول اسلام کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ہر صحابی کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ جس وقت ایمان لائے، جس وقت انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا، یہ تمام چیزیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ لہٰذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ وہاں پر ابو جہل نام آپ نے سنا ہے، اس کا گزر ہوا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا کی پہاڑی پر دیکھا تو ابو جہل کے دل میں جو بغض و عناد اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، صبر و رضا کے پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو سنتے رہے، اس کی گالیوں کو سنتے رہے اور صبر سے کام لیتے رہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرے اتنا کہنے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ نہیں رہے ہیں اور جواب میں کچھ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں، جوابی حملہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، تو ابو جہل کو اور غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے اٹھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مار کو برداشت کرتے رہے، آپ نے اف تک نہ کیا۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل صفا کی پہاڑی سے اترا اور اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے والوں نے منعقد کی ہوئی تھی، کیونکہ عرب کا یہ معمول تھا کہ عرب لوگ صحن کعبہ میں اور خانہ کعبہ کے اطراف میں کئی ایسی جگہیں ہوا کرتی تھیں جہاں ہر قبیلے کے سردار، ہر قبیلے کے مالدار لوگ، نام چین لوگ جو اپنے آپ کو بڑا کہلواتے تھے، وہ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے اور گپ شپ کیا کرتے تھے۔ تو ابو جہل وہاں سے اترا اور اترنے کے بعد ان لوگوں کے درمیان جا کر کے بیٹھا اور بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ بن جدعان کا گھر، ایک صحابی رسول ہیں، ان کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ اس کی ایک لونڈی یعنی آپ کی ایک لونڈی تھی جس نے یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ ابو جہل نے کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کو مارا، گالیاں دیں۔ اللہ اکبر! روایت کہتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شکار کا بڑا شوق تھا، بڑے بہادر تھے، اکثر آپ شکار پر جایا کرتے تھے۔ اس لونڈی نے جب حضرت امیر حمزہ کو آتا ہوا دیکھا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے وہ کہتی ہے کہ اے ابو عمارہ، آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا ہے، گالیاں دی ہیں، جبکہ آپ کے بھتیجے محمد کا کوئی قصور نہ تھا، اور میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو آپ کو غصہ آیا۔ ویسے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جاتے، صحن حرم میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ان سے گفتگو کرتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اس کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹتے۔ لیکن جب آپ نے اس لونڈی سے یہ سنا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، آپ کو مارا ہے، آپ کو گالی دی ہے، تو
تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا، آپ دوڑے ہوئے وہاں پر پہنچے اور آپ کی نگاہیں ابو جہل کو تلاش کرنے لگی۔ آپ پکڑ پکڑ کر کے پوچھا کرتے ابو جہل کہاں ہیں، ابو جہل کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام پر پہنچے جہاں ابو جہل کی بیٹھک تھی، اور وہ بیٹھ کر اپنے مداحوں کے درمیان گفتگو کیا کرتا تھا، ٹھٹا کیا کرتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مارے غصے کے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنے کمان سے ابو جہل کے سر پہ اتنی زور سے پیدر پہ مارتے ہیں کہ ابو جہل کا سر پھٹتا ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے محمد کو گالیاں دی، اسے مارا جبکہ اس کا کوئی قصور نہ تھا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اعلان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ ابو جہل، اب اگر تیرے اندر ہمت ہے اور تو واقعی میں بہادر ہے تو حمزہ کا مقابلہ کر، میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس انداز سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کا، اپنے کلمے کا اظہار فرمایا۔ اور سیرت نگار تو یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس بات کو ضیاء النبی میں حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اپنی اس کتاب میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی، اور یہ بھی ایک روایت ہے جو آپ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی، اور وہ یہ ہے، ملتی جلتی ہے لیکن الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ اور روایت یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بھتیجے، تمہیں میں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ جس شخص نے تمہیں مارا تھا، یعنی ابو جہل نے تمہیں گالیاں دی تھی، تمہیں مارا تھا، میں اس کا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی وہ کلمہ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ آپ پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا، جب آپ اسلام لے آئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے اسلام کو تقویت دی، آپ کے ذریعے دین کو اللہ رب العزت نے تقویت دی۔ اور یہ وہ دور تھا کہ صحابہ کرام چھپ کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے، چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ہر کام چھپ کر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور آپ نے علی الاعلان لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ حمزہ نے اللہ کے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کا وہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ دین قبول کر لیا ہے جو آپ لے کر کے آئے تھے، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب و دبدبہ کفار و مشرکین پر اور اہل مکہ پر اتنا تھا کہ جہاں حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو جاتے، کسی کی مجال نہ ہوتی کہ زبان کھول سکے، کسی کی مجال نہ ہوتی کہ مخالفت کر سکے۔ اللہ نے وہ رعب و دبدبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ایمان لانے پر اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ میں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن اس سے قبل چند روایات اور کچھ معاملات جو حضرت امیر حمزہ کے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابن سعد اور بہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے عرض کیا، بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ تمام صحابہ میں یہ شرف اللہ رب العزت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया कि चचा जान, आप उनको नहीं देख सकते, आप में वो ताब नहीं है कि आप उनको अपने माथे की निगाहों से देखें, वो जिब्राईल हैं। आपने कहा, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे तो देखना है और मैं ये जानता हूँ कि आप अगर चाहें तो मुझे दिखा भी सकते हैं। यकीन भी था। अल्लाह के रसूल ने जब आपकी गुफ्तगू को सुना तो आप मुस्कुराए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये फरमाया कि बैठो, अभी मैं ज़ियारत करवाता हूँ। रिवायत कहती है कि चंद ही लम्हे के बाद आसमान से हज़रत जिब्रील अमीन का नुज़ुल हुआ। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अमीर हमज़ा से कहा, इरशाद फरमाया कि ऐ हमज़ा, अपनी आँखों को उठाओ और देखो वो जिब्राईल हैं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही अपनी आँखों को उठाया, क्या देखते हैं कि सामने हज़रत जिब्रील अमीन है। हज़रत अमीर हमज़ा ने जब हज़रत जिब्रील अमीन को उनकी असल हालत में देखा, रिवायत कहती है कि आप देखते ही बेहोश हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, इस वाक़ये से ये भी हमें पता चला कि अगर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में अगर अपनी ख्वाहिश का इज़हार करते तो ख्वाहिश चाहे जैसी हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सी जंगों में शिरकत फरमाई है, बहुत से ग़ज़वात में आपने शिरकत फरमाई है और आपकी शुजाअत के वाक़यात आप उलमा इकराम की ज़ुबानी सुनते रहते हैं। यहाँ मकसद इख्तिसार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन वाक़यात की तरफ ना आते हुए जो चीदा बातें हैं वो आपकी समातों के हवाले करूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बड़ी दर्दनाक है। जंग अहद का ये वाक़या आपने बारहा उलमा इकराम से सुना है। मेरे सामने जो किताब है, मैं उस किताब को सामने रखते हुए और इसी के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू को करना चाहूँगा। जिस शख्स ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, उस शख्स का नाम है वहशी। उस शख्स का नाम है वहशी और वहशी ख़ुद कहता है, ये बयान वहशी का ख़ुद का है कि जंग अहद में जब कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जंग हो रही थी, अब वहशी को भेजा गया था हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करने के लिए। वहशी कहता है कि हज़रत अमीर हमज़ा बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे और मैं जानता था कि अगर मैं उनके सामने जाऊंगा और उनका मुकाबला करूंगा तो मुझ में वो ताब नहीं, वो क़ुव्वत नहीं, वो हौसला नहीं, वो हिम्मत नहीं कि हमज़ा का मुकाबला कर सकूं। वहशी कहता है कि मैं एक चट्टान के पीछे, कुछ पत्थर थे, उन पत्थरों के पीछे मैं छुप गया और इंतज़ार करने लगा कि कब मुझे मौका मिले और मैं हज़रत हमज़ा पर हमला करूं। वहशी ख़ुद कहता है कि जंग के दरमियान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पाँव फिसला और किसी तरह जो ज़रा आपने पहन रखी थी वो ज़रा हट गई और आपका शिकम मुबारक, यानी आपका ये जो अगला हिस्सा है सीने से लगाकर पेट तक का, ये ज़ाहिर हुआ। मैंने जब देखा तो मैं समझ गया कि बेहतरीन मौका है। वहशी कहता है कि मैंने फ़ौरन निशाना लगाया और निशाना लगा कर के मेरे हाथ में जो नेज़ा था मैंने उसे फेंका और जैसे ही मैंने निशाना लगाया, जैसे ही मैंने हमज़ा पर वार किया, सीधा मेरा वार हज़रत अमीर हमज़ा को जा लगा और नाफ के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ नेज़ा लगा और आर पार हो गया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प कर ज़मीन पर गिरे। हज़रत अमीर हमज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बहादुरी और वो क़ुव्वत अता फ़रमाई थी कि वहशी ख़ुद कहता है कि जैसे ही मैंने हज़रत अमीर हमज़ा पर हमला किया और मेरा वार जब जा कर के लगा तो फ़ौरन वो तड़पे, लेकिन क़ुव्वत इतनी थी कि उन्होंने चाहा कि मुझ पर झपटें, लेकिन जब वो झपटने के लिए तैयार हुए, कारी ज़र्ब था, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाए और ज़मीन पर गिर गए। वहशी कहता है कि मैं फ़ौरन करीब गया और जाने के बाद मैंने आपके पेट को चाक किया, आपके कलेजे को चाक किया और चाक करने के बाद, सीने को चाक करने के बाद जो अंदर कलेजा था उस कलेजे को निकाला। कलेजे को निकालने के बाद हिंदा के पास ले आया और कहा कि ये हमज़ा का कलेजा है। रिवायत कहती है अज़ीज़ान गिरामी कि जब हिंदा ने
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلیجے کو منہ میں ڈالا، وہ چاہتی تھی کہ اسے چبائے، وہ چاہتی تھی کہ اسے کھائے۔ نفرت کی بنیاد پر جب اس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو منہ میں ڈالا، روایت کہتی ہے کہ وہ نگل نہ سکی اور اس نے اگل دیا۔ اللہ اکبر! ہندا نے اپنے کپڑے اور زیور اتار کر وحشی کو بطور انعام دیے اور وعدہ کیا کہ مکہ جا کر وہ اسے مزید 10 دینار بطور انعام دے گی۔ یعنی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو وحشی تھا اس کو ہندا نے انعام کے طور پر اس وقت جو بھی زیورات اس نے پہن رکھے تھے وہ سارے کے سارے نکال کر کے دے دیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وحشی مجھے حمزہ کی لاش کے پاس لے کر کے چلو، ابھی بھی مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر جب وہ آئی تو ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک اور اعلیٰ تناسل کو کاٹ لیا اور اپنے ساتھ مکہ میں لے کر کے آئی۔ اور اتنا ہی نہیں، جتنے بھی شہداء جو احد میں شہید ہوئے تھے، ہندا نے تمام کی ناک کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد اسے پرووایا اور اس کا ہار بنا کر کے، ہاتھ کے کڑے بنا کر کے، پیروں کی پائلیں بنا کر کے پہنا اور پہن کر کے اسی انداز سے وہ مکہ میں داخل ہوئی اور کہتی جاتی تھی کہ دیکھو میں نے انہیں شہید کر دیا، میں نے انہیں مار دیا۔ آپ غور فرمائیں کس قدر نفرت تھی کہ جو شہداء شہید ہوئے تھے اللہ کی راہ میں، ان کی ناک کو کاٹا اور ناک کو کاٹنے کے بعد پروایا، اور پروانے کے بعد اس ہندا نے اسے ان تمام چیزوں کو پروا کر کے ہار بنایا، ہاتھ کے کڑے بنائے، پیر کی پائل بنائی۔ یعنی اختصار کے ساتھ اگر کہہ دوں تو ان جسم کے ان حصوں کو جمع کر کے اس نے زیورات بنائے اور وہ پہن کر کے وہ مکہ میں داخل ہوئی۔ عزیزان گرامی، مدارج النبوہ میں اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ آپ اگر مزید معلومات اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ آپ کو علم ہو، آپ مزید معلومات اگر چاہتے ہیں تو مدارج النبوہ کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور آپ کی لاش مبارک کے ساتھ جو یہ ظلم ہوا، جو یہ زیادتی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کہ شہید کر دیا گیا ہے، روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر آتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند آئی، آپ اس قدر روئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سید الشہداء ہیں جن سے اللہ کے رسول اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں مزارات پر جانے کے حوالے سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، میں ان کے جواب میں اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ان شہداء کو دفنا دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ وہ شہداء احد کی قبر پر جاتے، وہاں جا کر کے دعائیں کرتے، وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرتے، وہاں جا کر جو بھی آپ کے معمولات تھے وہ معمولات آپ کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کی والدہ، ہم سب کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جمعہ کو آتیں اور وہاں آنسو بہاتیں اور وہاں پر نماز پڑھا کرتی تھی۔ یہ معمول تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے یہ معمول زندگی بھر قائم رکھا، اور زندگی بھر آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر آیا کرتی تھیں اور آ کر کے نماز پڑھتی تھی، آ کر کے رویا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت امیر حمزہ وہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت۔ عزیزان گرامی، ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اور میری بہن شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے گئیں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آؤ حمزہ کی قبر پر جا کر سلام کہیں۔ اس نے کہا چلیں، تو ہم آپ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آ گئیں، اور ہم نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، السلام علیکم۔
تو ہم نے اپنے سلام کا جواب سنا، یعنی قبر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت ہمارے قریب کوئی آدمی نہ تھا، یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا میں نے اپنی بہن سے کہا کہ چلو شہدائے احد کی قبروں پر چلتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو میری بہن اور ہم جب وہاں پہنچے اور حضرت امیر حمزہ کی قبر پر گئے تو ہم نے وہاں جا کر کے سلام کیا۔ جیسے ہی ہم نے السلام علیکم کہا تو روایت کہتی ہے کہ جواب میں حضرت امیر حمزہ نے کہا وعلیکم السلام، اور ہمارے کانوں نے یہ سلام خود سنا۔ جب ہم نے ارد گرد دیکھا تو ہمارے ارد گرد کوئی نہ تھا، ہم دو بہنیں ہی تھیں، ہمارے علاوہ اور کوئی تیسرا نہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دی، اور یہ ذکر اور اتنا ذکر کافی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے صحابہ جو جلیل القدر ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کو دیا ہے، اپنے مال کو اللہ اس کے رسول کی راہ میں خرچ کیا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے ایمان کو تقویت ملے، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔